مگر اب بڑی بے صبری کے ساتھ یہی سوال جو ہمارا اصل سوال ہے کہ پھر وہ موقع بتائیے، وہ کیا ماحول تھا، کون سی گھڑی تھی جب آپ کے امام سے ملاقات ہوئی؟ یہ بھی اگر آپ غور فرمائیں تو واقعاً تھوڑا سے غور کرنے کا مقام ہے کہ کن حالات میں ان کی حضرت سے ملاقات ہوئی. لیکن میں ایک چیز اور عرض کر دوں، تھوڑا سے ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ خود ان سے پوچھا گیا کہ آپ، اور معلوم ہے آپ کو، یہ بات بھی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ہفتے حضرت سے ملاقات ہوتی تھی. ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی. ایسا بھی نہیں تھا کہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، ہر ہفتے حضرت سے ملاقات ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے اس قدر، یعنی حضرت سے کتنا گہرا رابطہ تھا، کتنا گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ ہر ہفتے مولا سے ایک موچی ملاقات کرے. میں بار بار اس لفظ کو کیوں زور دے رہا ہوں کہ کام کوئی بھی نیچا نہیں ہوتا، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے اور رزق حلال ہونا چاہیے. ہر ہفتے مولا سے کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں. ذات کون سی ہے؟ ان سے خود پوچھا گیا، آغا آپ اس قدر حضرت سے قریب ہیں کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کیا راز ہے جو حضرت سے ہر ہفتے آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ وہ راز بیان کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک قدم اٹھانا آسان ہو جائے. ضرور. انہوں نے فرمایا کہ در حقیقت ایک رات میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور ظاہر سی بات ابھی بھی پاک ہیں کہ پیغمبر جیسی عظیم المرتبہ ذات کو عالم رویا میں خواب میں دیکھ رہے ہیں. پیغمبر کو جب خواب میں دیکھا، ہم جیسے لوگ خواب میں دیکھیں تو نہ جانے پیغمبر سے کیا کیا مطالبہ اور کیا کیا ڈیمانڈ کریں. انہوں نے فقط پیغمبر سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بیٹے حضرت حجت کی زیارت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کوئی طریقہ بتاؤ کہ مجھے میرے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ کوشش بھی کر رہے تھے ملاقات. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ناگہانی ہو گیا، ایک مدت سے ایک آدمی اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. پیغمبر ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی خواہش بہت بڑی ہو تو کبھی بھی کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہوگی تو آپ اسی خواہش کا ذکر کرو گے. پیغمبر اکرم سے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی راستہ بتائیے کہ آپ کے فرزند کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. پیغمبر نے راستہ بڑا حسین بتایا. پیغمبر نے فرمایا کہ تم ہر صبح اور ہر شام میرے بیٹے حسین کا مصائب پڑھو اور گریہ کرو. راستہ کیا بتایا؟ حضرت حجت سے ملاقات کا راستہ کیا بتایا؟ صبح و شام میرے بیٹے حسین پر گریہ کرو، تمہیں مہدی حجت کی زیارت کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی. یہ پیغمبر اکرم نے بتایا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک سال تک اس عمل کو میں نے جاری رکھا اور ایک سال بعد حضرت حجت سے ملاقات ہوئی. میں راز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے یہ نسخہ کیوں بتایا کہ صبح و شام حسین پہ گریہ کرو گے تو مہدی زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہوگی. چونکہ ہم زیارت ناہیہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، امام زمان فرماتے ہیں لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد میں آپ پر ندبہ کرتا ہوں صبح و شام. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، آنکھوں کے آنسوؤں کے بدلے میں خون کے آنسو آپ پر روتا ہوں. دیکھیے جب بھی کسی ذات کے آپ کو قریب ہونا ہے نا تو اس ذات کے کردار کا شبیہ کردار آپ پیدا کرو. تو جو فرما رہے ہیں امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام حسین پر صبح و مساء روتے ہیں. خود مولا فرما رہے ہیں صبح اور مساء یعنی شام، صبح و شام آپ پر روتا ہوں. اب میں جو حضرت کا منتظر ہوں، میں جو عاشق امام زمان ہوں، مجھے اپنے کردار کو شبیہ کردار امام زمان بنانا پڑے گا. ایک بہترین راستہ کیا ہے؟ حضرت اپنے جد پر صبح و شام روتے ہیں، میں بھی صبح و شام حضرت پر روؤں تو یہ ایک شباہت اس کردار کے لحاظ سے مجھ میں پیدا ہوگی. اور جتنا یہ شباہت پیدا ہوگی اتنا ہی میں حضرت کے کیا ہوں گا؟ قریب ہوں گا. اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ میری ملاقات کا راز امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے یہ ہے، چونکہ پیغمبر نے یہ نسخہ مجھے بتایا تھا. اور ہم نے ناظرین کی خدمت میں یہ نسخہ کیوں بتایا؟ چونکہ قربت کے لیے کردار سازی بہت ضروری ہے کہ آپ کا کردار اس ولی خدا کے قریب تو ہو.
کبھی کبھار ہمارا کردار ولی خدا سے کافی الگ ہوتا ہے، جی لہٰذا ہم ولی خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کردار کو میچ کیا ہے، قریب کیا ولی خدا کے کردار سے، وہ ولی خدا کے کردار کے قریب ہوئے۔ حتیٰ پیغمبر نے اس بات کو بھی بریکٹ میں بس عرض کر دوں، زیادہ طولانی بات نہ ہو، کہ کبھی کبھار ہم کو یہ کہا جاتا ہے نہیں وہ اہل بیت، وہ انبیاء، وہ اولیاء، ان جیسا ہم کیسے بنیں؟ ان جیسا بننے کی ڈیمانڈ آپ سے نہیں کی گئی ہے، اپنے کردار کو ان کے کردار کے قریب لاؤ۔ ان کے جیسا تو کوئی نہیں بنتا، لیکن آپ کے لیے وہ نمونہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر نمونہ کامل ہیں تمہارے لیے، یعنی پیغمبر کی پیروی کرنا ہے۔ حتیٰ پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْبَهِكُمْ بِي، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے زیادہ میرا شبیہ کون ہے؟ جی وہاں پر پیغمبر نے فرمایا اعظمکم خلقاً، اخلاق جس کا جتنا اچھا ہوگا وہ میرے جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعظمکم حلماً، حلم جس کا جتنا بہترین ہوگا میرے جیسا ہوگا۔ ابرکم بقرابتک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو جتنی نیکی کرے گا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ وہ راستے ہیں کہ ہم ولی خدا سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ مرحوم سید عبدالکریم کفاش نے کس راستے سے اپنے آپ کو امام زمان کے قریب کیا؟ گریہ و زاری بر ابا عبداللہ صبح و مسا، یہ راز انہوں نے بتایا کہ امام زمان سے ملاقات کا راز میری زندگی میں یہ ہے جو پیغمبر اکرم نے مجھے خبر دیا۔ اب وہ جو سوال ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمان سے ملاقات، چونکہ عرض کیا کہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، لہذا اگر ان کی ملاقات کی داستان ہم پڑھنا شروع کر دیں تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن ایک دو ملاقات میں فقط جلدی ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک ملاقات ان کی امام زمان سے اس وقت ہوئی جب کافی پریشان حال تھے، کیونکہ شاید وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں انہوں نے اس چیز کا اندازہ کیا ہو کرائے کے مکان پہ رہنا سخت ہے۔ ہاں، انسان اگر کرائے کے مکان پہ ہو تو ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ سید عبدالکریم کفاش معمولی آدمی تھے، اب ابتدائی میں عرض کیا گیا کہ ان کا کام جوتا سینا تھا۔ اب جتنی آمدنی ان کی رہی ہوگی، جس شہر میں رہتے تو وہاں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ابھی بیچارے اس کرائے کے مکان میں جیسے تیسے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ صاحب خانہ نے آ کر، صاحب خانہ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن ہوتا ہے ہماری خود اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات عرض کیا جائے، شاید ہمارا یہ میسج لوگوں تک پہنچے کہ اگر آپ کے پاس گھر ہے، کوئی بندہ مومن رہ رہا ہے اور کسی وجہ سے کرائے وغیرہ نہیں دے پائے تو آپ کٹھور مت بنیے، اتنا سخت دل نہ بنیے۔ روایات ہے، وقت نہیں وگرنہ روایات عرض کرتا، کس سلسلے میں بھی ہمارے پاس روایات ہے کہ اگر تم نے اس بندے خدا پہ رحم کیا تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا ان تمام اعمال کے لیے ہمارے پاس روایات ہیں۔ وہ صاحب خانہ آتا ہے سید عبدالکریم کفاش کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ آغا اب آپ گھر خالی کریے، اس گھر میں ہم خود شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یعنی صاحب خانہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ سید عبدالکریم کفاش نے کہا جی خالی کر دیں گے۔ کہ ہم آپ کو 10 دن کی مہلت دیتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں آپ ایک مکان جو ہے اپنے لیے ڈھونڈیے۔ اب مکان ڈھونڈنا بھی خود ایک قیامت کا مرحلہ ہے۔ یہ بیچارے مکان ڈھونڈتے رہے، 10 دنوں کا وقت ختم ہو گیا۔ صاحب خانہ نے آ کر کہا اپنے گھر نہیں خالی کیا؟ انہوں نے کہا گھر ڈھونڈا نہیں ملا۔ صاحب خانہ نے ایک جملہ کہا کہ اب جب آپ اس گھر میں رہو گے تو میں راضی نہیں ہوں۔ ایک مومن کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ جو صاحب مال ہو وہ کہہ دے کہ اس مال کو آپ استعمال کرو، میں راضی نہیں ہوں۔ کوئی بے دین وہ بھی ان جیسا آدمی، عظیم المرتبہ ذات، ان سے کہا کہ اب آپ یہاں رہیں تو میں راضی نہیں ہوں۔ یہ بیچارے فوراً گھر سے پورا ساز و سامان لے کر نکلے اور اپنی گلی کے ایک کنارے ایک پردہ لگاتے ہیں، وہ جو کبھی کبھار خیمے کی شکل نہیں ہوتی، یہ پورا خیمہ بھی نہیں تھا بلکہ بس گھر کی چادروں سے ایک پردہ کھینچ دیا تاکہ نوامیس کی حفاظت ہو سکے، اور اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اسی پردے سے گھری ہوئی جگہ پر گلی کے ایک کنارے پہ رکھے ہوئے تھے اور خود باہر رکھے ہوتے۔ یہ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کے بچے سردی کے عالم میں چادروں سے گھری ایک جگہ پر ہوں، اس کے دل پہ کیا گزرے گی اس باپ کے گھر پہ۔ یہ باہر بہت ہی پریشان حال، بڑا مضطر انداز میں بیٹھے تھے۔ سی بات ہے جی۔ اسی اثنا میں
حضرت حجت اجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائے. میں پھر ناظرین سے عرض کروں گا، جب تمہارا دل ٹوٹے نا تو پھر حضرت کو یاد کرو، ضرور یاد کرو، کیونکہ وہی تمہارے معاون ہیں، وہی تمہارے مددگار و ناصر ہیں. حضرت تشریف لے آئے، چونکہ حضرت سے باقاعدہ گہرا رابطہ تھا. جی. حضرت نے فرمایا سید عبدالکریم کفاش کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہ مولا آپ تو بے خبر نہیں ہیں، صحیح، آپ تو سب جانتے ہیں کیا حال ہے. یہ میرے بچے چادروں سے گھرے ایک جگہ پر موجود ہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں. حضرت نے فرمایا سید عبدالکریم کفاش، ہمارے چاہنے والوں کو، یہ بھی مولا کا ایک درس ہے، ہمارے چاہنے والوں کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہے گا، بہت زیادہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی ایک طرح گزرے، کبھی خوشیوں میں گزرتی ہے، کبھی مصائب مشکلات. لیکن ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ جب نشیب و فراز زندگی سے دو چار ہوں تو ہمت نہ ہاریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. کہاں مولا میں بھی صبر کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا گھبرانا نہیں، یہ مشکل آسان ہو جائے گی، گھبرانا نہیں، یہ مشکل آسان ہو جائے. اس کے بعد حضرت چلے گئے. اچھا. تھوڑی دیر بعد تہران کے ایک بہت بڑے تاجر جناب خرازی تشریف لے آئے، اور انہوں نے اس گلی میں سید عبدالکریم، وہ تھوڑا بہت سید عبدالکریم کفاش کی حقیقت سے جانتے تھے، پورا نہیں جانتے تھے، تھوڑا بہت جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. سید عبدالکریم کفاش کو کوچے اور گلی میں دیکھا، کہا آپ یہاں پر؟ کہا ہاں اس طرح ہے. انہوں نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی، کہ یہ آپ کا گھر ہے. اچھا. کہ یہ میرا گھر ہے. کہاں یہ چابی ہے، فلاں ایڈریس پہ آپ جائیے، وہاں آپ کے نام گھر ہے. اوہ. سید عبدالکریم کفاش کافی پریشان، مولا کہہ کر گئے تھے کہ تھوڑی دیر میں تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. سید عبدالکریم کفاش سے اس تاجر جو خرازی نام کا ہے، انہوں نے کہا کہ سید عبدالکریم کفاش کل رات مولا عالم رویا میں آئے تھے. اچھا. اور انہوں نے فرمایا صبح اٹھو، ایک گھر سید عبدالکریم کفاش کے نام خریدو، اور وہ گھر کی چابی فلاں گلی میں جا کر سید عبدالکریم کفاش کو دے آؤ. اب ذرا غور فرمائیے نا، امام کے اس عمل کو چھوڑا ہوا 3 لوگوں کے ساتھ یہاں پر لطف ہوا ہے. جی. ایک خود خرازی جو تاجر ہیں، ایک جس کا گھر خریدا گیا ہے، وہ بھی وقت نہیں وغیرہ اس کا تھا، وہ بھی بہت پریشان تھا، وہ کب مقروض تھا، وہ بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میرا گھر بک جائے تاکہ میں اپنے قرضوں کو ادا کروں. ادھر سید عبدالکریم کفاش کی یہ حالت، ادھر وہ تاجر کو مولا کی اپنی زیارت کرانا، یہ دوسری برکت، تیسرے اس مقروض کا قرض ادا کرنا. یہ پہلی ملاقات اگر آپ غور فرمائیں کس عظیم المرتبہ ذات کا نام ہے سید عبدالکریم کفاش. یہ اپنے گھر میں گئے اور حضرت نے فرمایا تھا، لہذا یہ شاید ہمارے لیے اور آپ کے لیے درس ہو کہ مشکلات سے اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دو، اور قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستہ ہم بناتے ہیں. جی. یعنی خدا آپ کے لیے کیا کرے گا، راستہ بنائے گا. یہ ایک ملاقات ہے ان کی. دوسری ملاقات وہ اور عظیم ہے. اچھا. اگر میں ناظرین سے عرض کروں، کسی کو یہ شرف مل جائے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک معصوم کے حرم میں زیارت کو جائے، واہ، بڑی کتنا بڑا شرف ہوگا. جی. جی. انسان کو کسی کو امام زمان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے، کوئی امام زمان کے ساتھ امام معصوم کے حرم میں جائے، کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات. تاریخ میں ملتا ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی جن کا روضہ شہر رے میں، یہ چوتھی نسل ان کی ہے، امام حسن سے جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے. اچھا. اور ان کے بارے میں بھی بہت عظیم الذات ہے. امام ہادی نے شاہ عبدالعظیم حسنی کے بارے میں کہا انت ولینا حقا، تم صحیح معنوں میں ہمارے چاہنے والے ہو. یہ جملہ اگر کسی کے لیے امام معصوم کہہ دیں. شاہ عبدالعظیم حسنی کے حرم میں مرحوم سید عبدالکریم کفاش ایک مرتبہ زیارت کو گئے، وہاں پر امام زمان کا دیدار ہوا. اچھا. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے سید عبدالکریم کفاش سے کہا کیا ہمارے ساتھ ہمارے جد امام رضا کی زیارت کو چلو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہو جائے کہ امام معصوم کی ہمراہی میں امام معصوم کی زیارت کا شرف ملے، بہت بڑی بات. سید عبدالکریم کفاش نے کہا مولا میں خادم ہوں. جی. کہتے ہیں ابھی 2-3 قدم
ہم نے امام کے ساتھ بڑھایا تھا، میں نے خود کو حرم امام رضا میں پایا۔ اب یہ مسئلہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ طی الارض، جہاں پر زمین ان کے لیے 2 قدم ہو جاتی ہے، اور جی۔ یہ تو ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، چیب رسد کے امام معصوم جن کے اختیار میں سب کچھ ہے، بے اذن پروردگار عالم، جی وہاں پہنچے کا مولا کی زیارت کیا، مولا کی ہمراہی میں، یعنی امام زمان ساتھ ہیں اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مجھے شرف ملا۔ جی کا زیارت ہو گئی، اس کے بعد امام نے کہا چلو لوٹ چلیں، کہا پھر تہران جہاں سے ہم گئے تھے وہیں پر پھر آ گئے، 2-4 یعنی جس طرح 2-4 قدم میں پہنچے جی، تھے جی، ویسے ہی آ 2-4 گئے قدم میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد امام نے، یہاں پر بھی بہت درس ہے، امام نے سید عبدالکریم کفاش سے کہا، عبدالکریم کفاش چلو سید علی مفسر کی قبر پہ چلتے ہیں۔ سید علی مفسر یہ بزرگ علماء میں سے تھے۔ امام نے سید عبدالکریم کفاش سے کہا چلو سید علی مفسر کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک مومن کی قبر پہ بھی امام زمان تشریف جاتے لاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، جو ہمارے یہاں ہے کہ حضرت علی تشریف لے آتے ہیں قبر میں، یہ اپنی جگہ پر روایت میں موجود ہے، بلا شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ اپنا عمل صحیح کر لو تو امام زمان بھی آپ کی قبر پہ آئیں گے۔ اس واقعے سے یہ درس نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا، سید عبدالکریم کفاش نے کہا، مولا میں آپ کا خادم ہوں، کون حضرت کا عاشق اس چیز سے منع کر سکتا ہے؟ صحیح، چونکہ یہ تو ان ذوات میں سے تھے سید عبدالکریم کفاش جن سے خود حضرت نے ایک مرتبہ سوال کیا، سید عبدالکریم کفاش اگر تم ہفتے میں ہماری ایک مرتبہ زیارت نہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ کہ مولا میں مر جاؤں گا۔ اوہو، اتنے یعنی عاشق امام کا، مولا میں مر جاؤں گا۔ اچھا۔ حضرت نے اس بات کی تصدیق بھی کیا، حضرت نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ اگر یہ عشق نہ ہوتا تو اتنی تم سے ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ یہ بھی ہے کہ امام بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں، امام بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ امام خود فرماتے ہیں نہ غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارے رعایت حال سے ناواقف نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تمہاری فکر میں، ہم جیسے گنہگار بندے ہیں جو اپنے وقت کے امام سے غافل ہوتے ہیں، وہ تو نہیں غافل ہوتے، وہ تو اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت کی دعائیں ہیں جو یہ توفیق کبھی کبھی ہم لوگوں کو ملتی ہیں، بہت سے گناہ ہیں جو حضرت کے دعاؤں کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت دعا کرتے ہیں، حضرت نے کہا چلو سید علی مفسر کی قبر پہ، یہ پہنچے سید علی مفسر کی جب قبر پہ، تو سید علی، یہ خود سید عبدالکریم کفاش کہتے ہیں، سید علی مفسر کی روح قبر سے باہر آئی، حضرت کے سامنے عرض ادب کیا، سلام کیا، اور پھر دیدار ہونے کے بعد جب سید عبدالکریم کفاش کہتے ہیں ہم جانے لگے تو سید علی مفسر نے، اس واقعے میں کافی پیغامات ہیں، وقت نہیں ہونے گا، میں جلدی سید علی مفسر نے کہا کہ سید عبدالکریم کفاش میرے دوست مرتضیٰ زاہد جو ہیں نا، ان سے کہو کہ وہ حق کے دوستی کیوں نہیں نبھاتے، وہ میری قبر پہ کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب مردے ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ کہ سید علی مفسر نے کیا کہا، کیوں نہیں آتے میرے دوست مرتضیٰ زاہد، حق کے رفاقت نہیں نبھاتے، دوستی نہیں نبھاتے۔ سید عبدالکریم کفاش کہتے ہیں میں تو کچھ کہہ نہیں پایا، امام زمان نے اس وقت کہا کہ سید علی مفسر مرتضیٰ زاہد بیمار ہیں، لہٰذا ان کے بدلے میں آیا ہوں۔ آپ ان تمام ذوات کو ذرا غور کریے کہ امام زمان کس قدر قریب ہیں اپنے صحیح چاہنے والوں سے۔ ایک مومن کی زیارت کو جاتے ہیں، ایک مومن کی نیابت میں جا رہے ہیں، نیابت میں جاتے ہیں، وہ بیمار ہے تو اس کے دوست کی زیارت کو وقت کا امام جا رہا ہے۔ یہ 2 ملاقات سید عبدالکریم کفاش کے امام زمان سے، اس کے علاوہ اور بہت سی ملاقات ان کی موجود ہیں۔ چلیے آقا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وقت سے تمام ہو گیا، ناظرین بہت معذرت چاہتے ہیں۔ وہ شروع میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بہت سرد کے زمانے میں گئے تھے اپنے وہاں جوتا چپل سلنے، کچھ نہیں ملا، واپس بھی آیا تھا تو انہیں کسی نے گرم روٹی اور حلوہ دیا تھا، تو کیا وہ بھی امام تھے یا؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تھے، جنہوں نے، میں نے عرض کیا نا کہ آپ کا کام اپنی وظیفے کو ادا کرنا ہے، سبحان اللہ، روزی رزق برکت سب وہ حضرات دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں سے پرہیز نہ کرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، کبھی کبھی ہم لوگ جوانوں کو دیکھتے ہیں مایوس ہیں، کہاں جائیں، نہیں، آپ اپنے وظیفے کو عمل کرو،
اس کے بعد پروردگار عالم تمہارے لیے ایسے اسباب فراہم کرے گا. یہ نہیں قرآن کی آیت ہے کہ ہم تمہیں رزق وہاں سے دیں گے جہاں کا تم نے حساب نہیں لگایا ہے. جی کبھی بار ہم حساب لگاتے ہیں یہ جگہ آمدنی کی ہے ہاں اور وہ تینوں جگہ نہیں ملتی تو ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. اٹھیے، خدا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے حساب نہیں لگایا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اپنی دکان پہ گئے، وہاں بیٹھے جتنی دیر دکان کھلی رہتی ہے، لوٹ کے آئے، اس حلوے اور روٹی کا حساب لگایا تھا انہوں نے نہیں کہ لگا راستے میں یہاں پر مجھے کوئی دے گا؟ نہ. لہٰذا یہ ایک چیز کا غور کرنا بہت ضروری ہے. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.